علیمہ خانم نے سہیل آفریدی صاحب سے ایک اپیل کی ہے۔ دیکھیں یہ معاملہ عمران خان صاحب والا بڑا جذباتی رخ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نارملائز کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، اور اس پہ بڑا گلہ شکوہ بھی ہو رہا ہے، لیکن دراصل ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کی بہنوں نے بھی بتایا۔ اب اس میں جو سب سے پہلے علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے درخواست کریں گے کہ اگر یہی چلتا ہے تو عمران خان کو رہا کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا، احتجاج کریں یا خیبر پختونخوا بند کریں، آپ آئیں، ہم ایم این ایز اور ایم پی ایس سے درخواست کرتے ہیں آپ آئیں، ہم ملاقات کی بھیک نہیں مانگ رہے۔ اب یہ عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں، سہیل آفریدی سے انہوں نے ایک اپیل کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ فیلڈ مارشل نہیں کرا رہا، یہ سارے شریف زرداری مل کر اس ظلم کے حصے دار ہیں اور یہ کرا رہے ہیں۔ نون لیگ والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوفزدہ ہیں، اوپر والے تو بھاگ کر چلے جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے، عوام سے ڈرے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا جو علاج ہے وہ الشفا کے اندر ہونا چاہیے، ان کی آنکھ کا علاج۔ پھر بشرا بی بی کی بیٹی نے ہمارے کزن کو بتایا کہ عمران خان کو ان کی منظوری کے بغیر اسپتال لے کر گئے ہیں، اور 2 ہفتے سے عمران خان کی ویژن بلر تھی، یعنی 2 ہفتے سے عمران خان صاحب شکایت کر رہے تھے کہ مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا، دھندلا دکھائی دے رہا ہے۔ کافی ہفتے پہلے جب کورٹ کیس لگتے تھے تب عمران خان کی ایک آنکھ لال تھی، انہوں نے بغیر ہمارے رابطہ کیے رات کے اندھیرے میں عمران خان کو اسپتال منتقل کیا تھا۔ یہ اب نورین نیازی کہہ رہی ہے، اندھیرے میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو جھوٹے اور مجرم کا کام ہوتا ہے۔ عمران خان کی آنکھ کو ذرا برابر بھی کچھ ہوا تو پھر کسی کی آنکھ نہیں بچے گی۔ اب مریم ریاض بٹو صاحبہ ہیں جو بشرا بی بی کی بہن ہے، یہ معلومات تب باہر آئیں جب بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ان کی بیٹی سے اور ان کی بھابھی سے۔ اب بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم نواز بٹو، یہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی فیملی سے کنفرم کر کے کچھ چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب ابھی تک مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوئے، وہ CRVO کے مرض میں مبتلا ہے اور انہیں مناسب طبی امداد تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ پارٹی قیادت اور ڈاکٹر ایلس جے ایڈورڈ کو فوری طور پر ان کے ذاتی معالجین تک رسائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک انہیں صرف جیل کے ایک جونیئر ڈاکٹر کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے اور انہیں آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر سے باقاعدہ علاج کی سہولت میسر نہیں ہے۔ ان کے اہل خانہ کو بھی بغیر کسی پابندی کے ان سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے، وہ بدستور قید تنہائی میں ہیں، یہ سلوک غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے ہفتے بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کروائی گئی۔ عمران خان صاحب نے انہیں بتایا کہ 2 ہفتے سے ایک آنکھ سے دھندلا نظر آ رہا۔ خان صاحب بار بار عملے کو بتا رہے تھے لیکن عملہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک جونیئر ڈاکٹر کو بھیج دیا جس نے کہا کہ اس کے بس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ سنجیدہ ہے۔ اس پر پیمز کے ڈاکٹر کو بلوایا گیا اور انہوں نے کہا کہ علاج جیل میں ممکن نہیں ہے، اور اگر ابھی اسپتال نہ لے جایا گیا تو ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ جیل کا عملہ بضد تھا کہ جیل میں ہی علاج کرے، لیکن پیمز کے ڈاکٹر ضد کر کے خان صاحب کو اسپتال لے کر گئے۔ خان صاحب کی طبیعت بہتر ہے لیکن وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ناظرین عمران خان صاحب کی بہنوں کے سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا بشرا بی بی کی بہن کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ اب ناظرین عمران خان صاحب کی ملاقاتیں تو روکی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ 8 فروری تک تو وہ بالکل ملاقات نہیں ہونے دیں گے، اور 8 فروری کے بعد بھی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا انحصار 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کی قابلیت اور صلاحیت کے اوپر ہے۔ یعنی اگر اس نظام کو لگے گا کہ تحریک انصاف نے 8 فروری کو بہت زبردست پرفارم کر دیا ہے اور ہر طرف یہ رپورٹ چلی جائے گی کہ جناب یہ ملک بند کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف واقعی میں اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے، تو پھر فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ تحریک انصاف کے ساتھ بات کرو۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف ملک کو بند کرنے میں ناکام رہی اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ رپورٹیں گئیں کہ تحریک انصاف زمین پہ اپنی وقت اس طرح سے نہیں رکھتی جیسے ان کی مقبولیت ہے، یا وہ ایسی منصوبہ بندی یا پلاننگ نہیں کر سکتی، تو اس سے انہیں کانفیڈنس بھی ملے گا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کانفیڈنس ملے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے روک کر رکھی ہوئی ملاقات، ہم آئندہ بھی روک کر رکھیں گے۔ یہ obvious ہے نا، جتنا آپ دباؤ ڈالیں گے اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے قابو آئے گی، اور اگر آپ دباؤ نہیں ڈالیں گے تو یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے قابو نہیں آئے گی، بلکہ وہ الٹا پھر آپ کے اوپر دباؤ ڈالے گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ اعتماد حاصل کرنا ہے کہ وہ ملک بند کر سکتے ہیں تو انہیں 8 فروری پہ پورا فوکس کرنا پڑے گا، اور 8 فروری کو وہ کر کے دکھانا پڑے گا جو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ ناظرین ایک خبر میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا، اس کی کنفرمیشن آ گئی ہے۔ احتشام کیانی صاحب ہیں جنہوں نے اس خبر کو کنفرم کیا، میں ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اور جو کنفرمیشن ہے وہ میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے حیران کن خبر دی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے
सलमान अकरम राजा को मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स 1 घंटे में फराहम कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो पाने पर दोबारा राब्ता किया गया तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हमने कह दिया था, अब अगर रिपोर्ट फराहम नहीं की गई तो हम क्या कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार क्या ऐसा सवाल कर सकता है कि जनाब हमने तो कह दिया था कि आपको मेडिकल रिपोर्टें दे दी जाए, अब अगर आपको नहीं दी गई तो हम क्या कर सकते हैं। ये औकात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आप थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करके ना आप मुतल्लिका हुकाम को तलब कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जो है वो कानून के मुताबिक हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर उनकी सरजनिश कर सकते हैं, आप उनसे जवाब तलब कर सकते हैं, आप उन्हें दोबारा हुक्म जारी कर सकते हैं। अगर वो आपका हुक्म ना माने तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो फिर आप इस्तीफा देकर घर जा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते और ये भी आपसे नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें डूब के मर जाए आप। ये तो आप कर ही सकते हैं ना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हाल हो गया कि हुक्म जारी किया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो कहते हैं हमने तो कह दिया था, वो नहीं मानते, हम क्या करें। ये हालत हो गई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की। एहतशाम कियानी साहब की खबर के मुताबिक अगर ये खबर कंफर्म हो रही है तो वाकई ये तो डूब मरने का मुकाम है और कुछ भी नहीं है। तो वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमने इन मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया तो हमें अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ जाएगा और इसके बाद उन्हें हुकूमत नहीं मिलनी, चाहे वो जाली फॉर्म 47 भी ले ले, लोग इसका भी हल निकाल देंगे। तो अब के तो लोगों को इन्होंने धोखा दे दिया, लेकिन हर मर्तबा ये हो नहीं पाएगा और ये हुकूमत भी पूरा टाइम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इस पे असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मुलाकात आपने नहीं करवानी तो फिर आप मुज़ाकरात को भूल जाएं, फिर मामला किसी और तरफ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसी एक अवामी तहरीक चलाना चाहती है और वो ये टेस्ट करना चाहती है कि जो बाइडन के जाने के बाद भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से जुल्म, बर्बरियत और जबर को जारी रखती है या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया इनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगी और ये वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे जो इससे पहले इन्होंने किया। देखिए, अगर जुल्म, जबर और फस्तायत ये यहाँ पे जारी रखते हैं और जो बाइडन की तरह डोनाल्ड ट्रंप इनके सर पे हाथ नहीं रखता तो 2-3 चीजें हो जाएगी फौरी तौर पर। एक तो जो जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका के साथ आपकी ट्रेड, आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आईएमएफ की जानिब से आपके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीजें पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत के तो चलो दिमाग में ये बात होती है ना कि कुछ भी करके हम रेड़ा लगा लें, कुछ भी करके हम घसीट ले इस सिस्टम को, हम आगे बढ़ जाएं। नादरीन, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, मैंने आपको बताया था सुबह वाले वीलॉग में। तो वो जो केस है वो ट्रक की बत्ती बन गया एक दफा फिर। कैसे बन गया? अदालत ने ये तो कह दिया कि जनाब जल्दी इमरान खान साहब का केस सुनने के लिए लगाया जाए, अल कादर वाला, लेकिन तारीख नहीं दी। ये कह दिया हाँ जल्दी लगाया जाए, लेकिन उसकी तारीख अभी भी नहीं दी गई। तो 3-3.5 महीने 4 महीने हो गए पहले से लटका हुआ है। तारीख तो पहले भी नहीं मिल रही थी, तो तारीख अब जल्दी मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी है। तो उसूलन तो तारीख मिलनी चाहिए थी, बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अल कादर वाले केस में, जो यूनिवर्सिटी वाला केस है, उसमें इमरान खान से एक लॉयर कहते हैं कि इसमें तो फटाफट जमानत होनी है इमरान खान साहब की और उन्होंने बाहर आ जाना है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि तोशाखाना 2 के अंदर पहले सजा दें फिर इसमें जमानत दें, ताकि इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखा जा सके। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप वो भी सजा सुना दें, फिर दोनों केस इकट्ठे लगा दें और हम दोनों केसेस को लेकर आएंगे और दोनों के अंदर इमरान खान साहब को छुड़वाएंगे। कोई 2-4 महीने लग जाएंगे ना, कोई बात नहीं, तो इतना टाइम काटा है तो ये भी हम देख लेंगे। तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि केस तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाया हुआ, और हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अजीब हरकत की है, बहुत ही मायूब, बल्कि मैं उसे कहूंगा ये घटिया हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। यानी ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक चीफ जस्टिस एक वकील को जो दिन रात ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाती है उसको इस तरह मुखातिब करे, ऐसे बदतमीजी करे। ये मरियम नवाज खान साहिबा ने रिपोर्ट किया, बाकी सारे हमारे जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन सब ने रिपोर्ट किया, बल्कि सारे हैरान हो रहे हैं कि ये हुआ क्या चीफ जस्टिस को। उन्होंने ईमान मजारी को कहा कि आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और उनके शौहर को कहते हैं जज साहब के हादी साहब इसे समझाएं, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। यार ये जज का एटीट्यूड है, ये तो एक बदमाश थानेदार का एटीट्यूड होता है कि मैं तेन फड़ लिया ना तो फिर रोंदा रही। ये एटीट्यूड जो है ये एक बदमाश थानेदार का होता है, जज का ये रवैया नहीं होता। जज धमकियां नहीं लगाते होते, जज इंसाफ देते होते हैं, अपना काम करते होते हैं। और जज साहब को गुस्सा इस बात का कि वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब केस क्या था? केस मारंग बलोच के ईसीएल से नाम निकालने का केस है। इसमें जजों पे वैसे ही बहुत दबाव रहता है मारंग बलोच के मामले में। मारंग बलोच का मैं बताया तो उनको पेश किया गया दोबारा अदालत में आज के दिन में। उन्होंने वहां खड़े होकर कहा मारंग ने कि भाई ना ये देखते हैं औरत है, ना देखते हैं मर्द है, ना देखते हैं कि किस नस्ल से इसका ताल्लुक है।
یہ سب کے ساتھ بربریت اور ظلم کر رہے ہیں. وہ لگاتار اپنے حقوق کے لیے اور بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. ڈٹ کر کھڑی ہے مارنگ بلوچ, ایسے نظر آ رہا ہے. لیکن مارنگ بلوچ پہ الزام لگانے والے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, ٹاؤٹ صحافی ہوں, یا کوئی سیاستدان ہو, یا کوئی بیوروکریٹ ہوں, وہ سارے کے سارے مکمل طور پہ ناکام ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ثابت کریں گے کہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مارنگ بلوچ کے تعلقات ہیں, یا دشمن ممالک کے ساتھ مارنگ بلوچ کو فنڈنگ ہوتی ہے, یا وہ وہاں سے ان کے تعلقات ہیں. ایسے انہوں نے گھٹیا الزامات لگائے تھے. تو بھئی ثابت کرو. اب اتنے مہینے ہو گئے, کئی مہینے ہو گئے مارنگ بلوچ کو غیر قانونی طور پہ بند رکھا ہوا ہے. ابھی تک ایک ٹکے کا الزام پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور ٹاؤٹس, یہ سارے رل کے ایک ٹکے کا الزام مارنگ بلوچ پہ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے, اور جج بچارے وہاں پہ مجبوراً ان کو بیل دیتے رہتے ہیں. اب یہ واپس آتے ہیں ایمان مزاری والے معاملے پہ. تو یہاں بھی ایمان مزاری نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں. میں یہاں صرف ایک بریف لے کر آئی ہوں, ذاتی حیثیت میں نہیں آئی. اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کمنٹ کر دیا, میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں, کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. تو اس پہ ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے کوئی بات قانون اور آئین کے باہر نہیں کی. اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. مجھے آئین نے آزادی اظہار رائے دی ہے اور میں نے وہی استعمال کیا ہے. لیکن یہ جو جملہ ہے نا کہ ہادی صاحب اسے سمجھائیں, میں نے پکڑ لیا نا, ویسے انتہائی معیوب جملہ ہے. وکلا تنظیموں کو چاہیے اور وکلا برادری کو چاہیے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کا جواب طلب کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیسے ہراسمنٹ کر سکتے ہیں خاتون وکیل کی جو مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ چیف جسٹس سے سوال پوچھنا چاہیے وکلا تنظیموں کو اور وکلا کو. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی فورم ایسا ہے جہاں پہ یہ کیس کیا جا سکتا ہے تو ایمان مزاری کو یہ کیس کرنا چاہیے اور یہ آواز اٹھانی چاہیے. وہ دوسروں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, یہ بھی اٹھائیں کہ مجھے بھری عدالت کے اندر چیف جسٹس نے دھمکایا ہے, اور بتائیں کہ میں نے اس سے ہراسمنٹ فیل کی ہے اور یہ زیادتی ہے. ناظرین, عمران خان صاحب والے کیس میں علیمہ خانم نے ہائی کورٹ کے باہر بات چیت بھی کی ہے. انہوں نے کہا یہ فائل منگوا کر دکھائیں گے, لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ عمران خان کا اصل میں صرف یہی القادر ہے, کیس یہی ہے. اگر اس میں ضمانت ہو جائے تو بریت بھی ہو سکتی, باہر آ سکتے ہیں, اور عمران خان آج یا جب بھی یہ سنے جائیں گے تو رہا ہو سکتے ہیں. لیکن جو اسکرپٹ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جلدی سزا دلوائی جائے, اور جب سزا ہو جائے گی تو پھر اس میں ضمانت دے دی جائے گی. یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں. یہ بات آپ سب کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی اور ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے, لیکن یہ انصاف نہیں ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. ایک اور کیس ہے جو 25 اپریل سے لگا ہوا ہے, جس کی آج سلمان صفدر نے بات کی تھی, وہ ہے توشہ خانہ 2. دیکھیں توشہ خانہ 2 کیا ہوتا ہے. توشہ خانہ کا عمران خان پہ ایک کیس بنا, سارا کچھ آ گیا تو کیس فیصلہ ہو گیا. اب یہ توشہ خانہ 2 بنا لیا, کل آپ توشہ خانہ 3 بنا لیں, پھر 4 بنا لیں. اس طرح تو ایک آدمی آپ 1000 سال تک اندر رکھ سکتے ہیں. بھئی ابھی یہ جو انوار اللہ کاکڑ دے کر گیا توشہ خانہ کے تحفے, وہ کہاں گئے؟ کیا یہ تحفے صرف سیاستدانوں کو ملتے ہیں, جرنیلوں کو نہیں ملتے؟ ان کے تحفے کہاں گئے؟ جو ججوں کو ملتے ہیں وہ کہاں گئے؟ کیا وہ جو ہیں وہ مقدس گائے ہیں, انہوں نے کبھی جواب نہیں دینا ان کو جو تحفہ ملا وہ کس مد میں ملا اور وہ کہاں گیا؟ یہ زیادتی عمران خان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے اور پورے پاکستان کو نظر آ رہی ہے جو زیادتی ہو رہی ہے. ناظرین, عمران خان وہ واحد آدمی ہے موجودہ سیاستدانوں میں جس پہ جتنی سختی ہو رہی ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے, اتنا ہی زوردار جواب دیتا ہے. اور یہ جواب عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں. اب جو عمران صاحب کا جو ریسنٹ ایک ٹویٹ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ تو اعلان جنگ ہے. یہ تو عمران خان صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں جو نارملی سیاستدان کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. پہلے آپ سنیں عمران خان نے کہا کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور عمران خان صاحب کا اپنا موڈ کیا ہے. یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیل شیل یہ وہ, ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ بیٹھو بات کرو, نکلو اس میں سے, اور یہ جو آپ کا گندا کردار ہے اس کو بند کرو. فی الحال یہ نظر آ رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کسی سے ڈیل نہیں کر رہے فوج کے ساتھ. ڈیل کرنے والا آدمی ایسی زبان استعمال نہیں کرتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فوج کی عمران خان صاحب دوبارہ جا کے گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں, یا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فوج انہیں دوبارہ سے اقتدار کے اندر لے آئے اور انہیں وہی والی سہولت مل جائے جیسی ان کو ماضی میں تھی, تو یہ نہیں ہے, یہ بات ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ سٹیٹمنٹ ہے. اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے والا آدمی کبھی بھی دوبارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فوج سے سہولت کاری چاہ رہا ہو. یہ سٹیٹمنٹ وہ آدمی دیتا ہے جو یہ چاہ رہا ہو کہ نکلو بیچ میں سے.